امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کو دنیا کے نقشے سے مٹانے کی دھمکی، کہا ایران نے امریکی جہازوں پر حملے کیے تو اسے تباہ کر دیں گے۔ امریکی صدر کا ایران کی 7 چھوٹی کشتیوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، کہا ایران نے جنوبی کوریا کے مال بردار جہاز پر حملہ کیا، وقت آ گیا ہے جنوبی کوریا بھی امن مشن میں شامل ہو جائے۔ جنگ کے بادل دوبارہ منڈلانے لگے، آبنائے ہرمز میں 6 ایرانی جنگی کشتیاں تباہ کر دیں، اپاچی اور سی ہاک ہیلی کاپٹر سے حملے کیے گئے۔ امریکی فوج کا دعویٰ، ایرانی فوجی عہدیدار نے امریکی دعویٰ مسترد کر دیا۔ ایران کا امریکی جنگی جہازوں کو آبنائے ہرمز میں نشانہ بنانے کا دعویٰ، وارننگ نظر انداز کرنے پر 2 میزائل داغے۔ حملوں کے بعد امریکی جہاز واپس بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کی ایرانی دعوے کی تردید۔ اماراتی علاقے فجیرہ میں پیٹرولیم انڈسٹریل زون پر ایران کا ڈرون حملہ۔ اماراتی میڈیا کے مطابق ڈرون حملے کے بعد پیٹرولیم صنعتی زون میں شدید آگ بھڑک اٹھی۔ اس سے پہلے UAE نے کہا تھا کہ ایران کی طرف سے فائر کیے گئے 3 میزائل مار گرائے، ایک سمندر میں گرا۔ امارات کا ایران پر آئل ٹینکر پر ڈرونز حملے کا بھی الزام۔ مشرق وسطیٰ میں پھر کشیدگی، ڈرون حملوں کے باعث دبئی اور شارجہ جانے والی پروازیں روک دی گئیں، کئی پروازوں کے رخ موڑ دیے گئے۔ فلائٹ 24 کی رپورٹ کے مطابق حملوں کی وجہ سے متحدہ عرب امارات میں فضائی دفاعی نظام فعال کر دیا گیا۔ پاسداران انقلاب کا آبنائے ہرمز کے مکمل کنٹرول کا دعویٰ، ایران کے زیر کنٹرول آبنائے ہرمز کا نقشہ جاری کر دیا۔ پاسداران انقلاب نے کوہ مبارک اور فجیرہ کے درمیان لکیر کھینچی، امریکی جہازوں کو قریب نہ آنے کی وارننگ۔ آبنائے ہرمز ایرانی کنٹرول میں ہے، بحری جہازوں کو طاقت سے روکیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا آبنائے ہرمز میں پھنسے جہازوں کو نکالنے کا اعلان، آبنائے ہرمز میں رکاوٹ ڈالنے پر ایران کو سخت جواب دینے کی وارننگ دے دی، کہا امریکی نمائندے ایران سے بہت مثبت بات چیت کر رہے ہیں، غیر جانبدار ممالک کے جہازوں کو آبنائے ہرمز سے محفوظ راستہ فراہم کریں گے۔ امریکی صدر نے سوشل میڈیا پر اپنی نئی تصویر بھی شیئر کر دی، ٹرمپ نے لکھا سارے کارڈز میرے پاس ہیں۔ امریکی فوج نے پروجیکٹ فریڈم کا آغاز کر دیا، جہازوں کی آمد و رفت کے لیے سیکیورٹی ایریا قائم۔ امریکہ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں کی مدد کرے گا، سینٹ کام کا آپریشن کے لیے 15,000 فوجی تعینات کرنے کا اعلان۔ گائیڈڈ میزائل ڈسٹرائر 100 طیارے حصہ لیں گے۔ سینٹ کام کے مطابق تجارتی جہازوں کی مدد کی جائے گی۔ ایرانی جہاز توسکا کے 15 ارکان ایران کے حوالے، حملے کے ارکان کو رمدان سرحدی ٹرمینل کے ذریعے ایرانی حکام کے حوالے کیا گیا۔ ایرانی کنٹینرز کے حملے کے ارکان کو گزشتہ روز پاکستان پہنچایا گیا تھا۔ پاکستان کا امریکہ اور ایران سے اظہار تشکر، وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے پیش رفت کو اعتماد سازی کے لیے مثبت قرار دے دیا، کہا ایرانی بحری جہاز کو بھی ضروری مرمت کے بعد واپس کر دیا جائے گا۔ آبنائے ہرمز میں امریکی دھمکی کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں، جنگ کے خاتمے کے سوا کسی معاملے پر بات نہیں کر رہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا بیان، کہا 14 نکات پر پاکستان کے ذریعے امریکہ کا جواب مل گیا، جنگ کے خاتمے کے لیے سست سفارتی کوششوں کا ذمہ دار امریکہ ہے۔ آبنائے ہرمز کی صورتحال امریکی جارحیت کا نتیجہ ہے۔ امریکہ تنازع سے نکلنے کے لیے فیس سیونگ چاہتا ہے، امریکہ کو ناممکن جنگ یا خراب ڈیل میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا واشنگٹن کو پیغام، خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز نے امریکہ کے ساتھ جنگ دوبارہ شروع ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا، کہا شواہد سے ظاہر ہوتا ہے امریکہ کسی معاہدے کی پاسداری نہیں کرتا، ایرانی افواج کسی بھی مہم جوئی کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ فرانس کا امریکہ اور ایران سے آبنائے ہرمز مشترکہ طور پر کھولنے پر زور، فرانسیسی صدر میکرون کا ایک بار پھر فوجی کارروائی سے انکار، کہا یہی آبنائے ہرمز کھولنے کا واحد حل ہے۔
اب نائر ہرمز کی صورتحال پر عالمی منڈیوں کی تشویش برقرار، خام تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ جاری، برنٹ خام تیل کی فی بیرل قیمت $111 ہو گئی، WTI $104 فی بیرل تک فروخت ہونے لگا۔ اسلام آباد میں ون کانسٹیٹیوشن ایونیو سے متعلق موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، CDA کا خیال ہے کہ ون کانسٹیٹیوشن ایونیو غیر قانونی تھا، کمیٹی کے سامنے بھی یہی موقف رکھیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو، کہا میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا فراڈ ہوگا جس میں ججز، بیوروکریٹس، سیاستدان، بینکرز سب شامل ہیں۔ 21 سال وہ پیسے کھلاتا رہا اور یہ پیسے کھاتے رہے، جس نے ملک کو نقصان پہنچایا ہے اس کے پیچھے جانا چاہیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ون کانسٹیٹیوشن ایونیو کیس میں تحریری فیصلہ جاری کر دیا، عدالت نے BNP پرائیویٹ لمیٹڈ کی لیز منسوخی کے خلاف درخواست مسترد کر دی۔ CTA کا لیز منسوخی کا آرڈر قانونی اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کے مطابق ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تیسرے فریق انویسٹرز کی درخواستیں نمٹا دیں۔ مارکہ حق پاکستان کی تاریخ کا سنہری باب ہے، دشمن سمجھتا تھا پاکستان کو ہرایا جا سکتا ہے، ہم سب کی یکجہتی کی جیت ہوئی، ہر پاکستانی نے اپنا کردار بخوبی نبھایا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا پاک فوج کو بھرپور خراج تحسین، کہا پاکستان نہ کبھی جھکے گا نہ سرنڈر کرے گا، ہم امن چاہتے ہیں مگر امن باہمی عزت و احترام سے ہونا چاہیے۔ بھارت نے پاکستان کو ایک کمزور ملک سمجھ کر حملہ کیا، ہم سب نے مل کر دشمن کو منہ توڑ جواب دیا، رافیل بھارت کا غرور تھا، اسے مٹی میں ملا دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کراچی میں تقریب سے خطاب، سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کا بھی پاک فوج کو سلام، کہا مارکہ حق میں کامیابی کا دن کسی تہوار سے کم نہیں، آپریشن بنیان المرصوص میں پاکستان نے بھارت کو عبرتناک شکست دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے 27 نئے سہولت بازاروں کی تکمیل کا ہدف دے دیا، بازاروں میں 1300 نئے بزنس شروع ہوں گے، 5 کلومیٹر کے اندر فری ہوم ڈیلیوری ملے گی، 30 جولائی تک بازار بنائے جائیں گے، 13 سہولت آن دی گو بازار بھی قائم ہوں گے۔ مریم نواز نے کہا کہ سستی اشیاء کی فراہمی کا عہد ہر صورت نبھائیں گے۔ پنجاب میں مانسون سے پہلے کی تیاریاں مکمل، جون کے آخر تک 52 شہروں کو جدید مشینری کی فراہمی، واٹر ڈرینیج کا 40% کام مکمل۔ مریم نواز کا پنجاب بھر میں سروس روڈز کی فوری مرمت اپ گریڈیشن کا حکم، کہا مانسون سے قبل تیاریاں مکمل کریں۔ صومالی قزاقوں کے ہاتھوں یرغمال پاکستانیوں سے رابطہ، بحری جہاز کے کیپٹن کے اہم انکشافات، کہا جہاز میں کھانا اور پانی ختم ہو رہا ہے، بحری قزاقوں نے بعض مسافروں کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا، جہاز میں صورتحال کشیدہ ہو رہی ہے، مسافروں کی حفاظت پر تشویش ہے۔ ایران میں حکومت مخالف مظاہر اور بدامنی پھیلانے پر 3 افراد کو پھانسی، تینوں ملزموں کو مشہد میں بدامنی کے الزام میں سزائے موت سنائی گئی تھی۔ امریکی میڈیا کے مطابق مشہد کی وکیل آباد جیل میں اتوار کی صبح پھانسی دی گئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا مجوزہ دورہ چین، امریکی فضائیہ کے 2 C-17 طیارے بیجنگ پہنچ گئے، طیارے امریکی صدر کے دورے کی تیاری کے لیے ابتدائی سامان لے کر پہنچے ہیں۔ گلوکارہ میشا شفیع کی ہرجانہ کیس کے خلاف اپیل، لاہور ہائی کورٹ نے 50 لاکھ ہرجانے کا حکم مشروط طور پر معطل کر دیا، 25 لاکھ کی شیورٹی اور 25 لاکھ عدالت میں جمع کروانے کی ہدایت، علی ظفر کے خلاف بیان بازی روکنے کا حکم معطل کرنے کی استدعا مسترد۔ پشاور زلمی دوسری بار PSL کی چیمپئن بن گئی، بابر اعظم نے پہلی بار بطور کپتان ٹرافی اپنے نام کی، فائنل میں حیدرآباد کنگزمین کو 5 وکٹوں سے شکست، وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی اسٹیڈیم میں آ کر فائنل دیکھا، چیئرمین PCB نے فاتح ٹیم کے کپتان بابر اعظم کو ٹرافی دی، فاتح ٹیم کے کھلاڑیوں کا گراؤنڈ میں جشن، قذافی اسٹیڈیم تالیوں اور نعروں سے گونجتا رہا۔
PSL 11 ٹیم آف دی ٹورنامنٹ اور ایمرجنگ ٹیم آف دی ایئر کا اعلان. پشاور زلمی کے کپتان بابر اعظم PSL ٹیم آف دی ایئر کے کپتان مقرر. ٹیم آف دی ٹورنامنٹ میں پشاور زلمی، حیدرآباد کنگز مین کے 3 کھلاڑی شامل. لاہور قلندرز اور اسلام آباد یونائیٹڈ کے 2 کھلاڑی ہیں. لاہور پر قدرت مہربان، مسلسل تیسرے دن بھی برسات. باغوں کے شہر کا موسم خوشگوار ہو گیا. گرج چمک کے ساتھ بادلوں کی انٹری. علامہ اقبال ٹاؤن، قائد اعظم انڈسٹریل اسٹیٹ بھیگ گئے. ٹاؤن شپ، کچا جیل روڈ سمیت دیگر علاقوں میں رمجھم. ٹھنڈی ہواؤں نے موسم مست بنا دیا. اور عالمی شہرت یافتہ گلوکارہ شکیرا کے کریئر کا سب سے بڑا شو. برازیل کے شہر ریو ڈی جنیرو کے ساحل پر کانسرٹ میں شکیرا نے سما باندھ دیا. شکیرا کے بلا معاوضہ کانسرٹ میں 20 لاکھ سے زائد شائقین نے شرکت کی.